آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ رب کائنات کی رضا شامل ہے، یعنی مسواک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا شامل ہے۔ جب بھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنے کی وصیت فرمائی کہ جب بھی جبریل امین میرے پاس تشریف لائے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کیا کریں، اور مجھے یہاں تک اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ قرار دی جائے، کہ اتنی تلقین، اتنی اہمیت کہ جب بھی جبریل آتے فرماتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کریں، اور مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دیتا، اور بے شک میں اس قدر مسواک کاٹتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اپنے اگلے دانت زائل نہ کر لوں، کہ یعنی اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے۔ اور یاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھا کرتے تھے تو سب سے پہلے جو کام کرتے تھے وہ مسواک کیا کرتے، جب اٹھتے تو مسواک کرتے، اور جب رات کو سوتے تو اپنے بستر مبارک پہ تشریف لے جانے سے پہلے حضور مسواک کرتے اور پھر اپنے بستر پہ تشریف لے جاتے۔ رات کو مسواک کر کے سونے کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، کمالات ہیں کہ آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، آنکھوں کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھے کہ جو شخص مسواک ہمیشہ کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جب موت آئے گی تو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ آنکھوں کی ہر بیماری کا علاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہے، اللہ کی رضا شامل ہے، منہ کی خوشبو ہے، منہ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ تو وہ فوائد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے امت پہ اثر فرمائے۔ اس کے جو فائدے ہیں حکمت میں وہ کمال ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ مسواک کرتا رہے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو موت آئے گی تو اسے اللہ کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک دوسرے کی منہ کی بدبو ہے وہ بھی اللہ کو کہ اس کی منہ کی بو اس کو نہ آئے۔ اب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک کے 70 گنا پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کہ ایک شخص مسواک کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے پھر نماز ادا کرتا ہے، اور ایک شخص مسواک نہیں کرتا، وضو کرتا ہے اور آ کے مسجد میں نفل پڑھ لے، فرض پڑھ لے، تو جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز میں جو بغیر نماز مسواک کے پڑھے گا 70 گنا فرق ہوگا۔ اب اندازہ کریں کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کتنے بڑے اس میں کمالات ہیں۔ آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کے ساتھ مسواک کریں، پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھیں، آپ سنت پڑھیں یا فرض پڑھیں تو 70 گنا آپ کا ثواب بڑھ گیا، اور بغیر پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہ ایک ہی ثواب ہوگا۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے۔ اب یہ کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھے گا، جو بغیر نماز مسواک کے پڑھے گا، دونوں کی نمازوں میں 70 گنا فرق ہوگا۔ تو مسواک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان والی اور مبارک یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کوشش کریں کہ ہم جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ہم اب ایک دن میں کم از کم 2 بار مسواک تو لازمی اپنی زندگی پہ اپنائیں۔ صبح کی نماز سے پہلے جب صبح کا آپ وضو کریں تو وضو سے پہلے مسواک کر لیں، اور اس کے بعد جب رات کو سونے لگیں تو آخری وقت جو ہے سونے سے پہلے
مسواک کر کے وضو کر کے تو پھر آپ سو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد